بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی پیدائش کس طرح ہوئی تھی؟ فرعون کے والدین کون تھے؟ ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جس سے فرعون کی پیدائش ہوئی؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شاہانی مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ مصر پر 30 سے زیادہ خاندانوں نے حکومت کی، یعنی سینکڑوں پرائینی مصر کے حکمران رہے۔ لیکن ان سب میں سے قدیم مصر کی فرعون توت عنخ آمن کو ایک طلسماتی بادشاہ کی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ مصری دیومالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ نومبر 1922 عیسوی میں جب توت عنخ آمن کا مقبرہ ملا تو دنیا اس کی سحر میں گرفتار ہو گئی اور اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریڈیو، ٹیلی گرام، اخبار اور فلمیں توت عنخ آمن کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی ایک ہو گئے۔ فرعون کی اس مقبرے میں 5000 سے زائد اشیاء موجود تھے۔ سونے کے مجسموں اور زیورات، سجے ہوئے ڈبوں اور کشتیوں کے علاوہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے کہ روٹی اور گوشت کے ٹکڑے، دالیں اور کھجوری وغیرہ بھی شامل تھی۔ یہاں تک کہ پھولوں کے ہار تک موجود تھے۔ ان دریافتوں نے 1920 کی دہائی کی فیشن ڈیزائن کو بھی متاثر کیا اور سانپوں، پرندوں اور پھولوں کی مصری اشکال کو کپڑوں پر ڈیزائن کیا گیا۔ ناظرین، مصری فرعون توت عنخ آمن سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ مصر کی فرعونوں کی 18ویں خاندان میں سے تھے۔ توت عنخ آمن 1300 قبل مسیح کے بعد مصر کی فرعون بنے تھے اور زیادہ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ 10 سے 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ توت عنخ آمن 20 سال کی عمر سے قبل ہی چل بسے تھے۔ ایک مدت تک توت عنخ آمن کو مصر کا سب سے ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا رہا، لیکن حال ہی میں ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں اور سائنسدانوں نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توت عنخ آمن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائی گئی 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کی جسم اور خدوخال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چڑی کی سہارے چلتا تھا۔ مصر کی اس مشہور فرعون نے شاید وہ شاندار زندگی نہیں گزاری ہوگی جس کا اندازہ اس کی شاہانہ تدفین اور دوسری تاریخی ریکارڈ سے ہوتا ہے۔ توت عنخ آمن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گل ڈوڑ کا شائق تھا، لیکن ایک پاؤں سے لنگڑا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے کسی ایسی دوڑ میں حصہ لینا ناممکن لگتا ہے۔ مصر کے ایک مشہور ریڈیالوجسٹ اشرف سلیم کے بقول وہ بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا ہوگا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑی جانے والی 130 چڑیاں برآمد ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا ہوگا۔ لیکن سب سے حیران کن بات توت عنخ آمن کے والدین کے بارے میں معلوم ہوئی۔ فرعون کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کی تجزیے سے یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کی شرمناک تعلق سے فرعون توت عنخ آمن کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کے مطابق اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توت عنخ آمن کی موت سے متعلق ایک افسانہ نما کہانی یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ گھوڑا گاڑی کی حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا تھا، لیکن اس کے والدین کی غیر فطری شادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سے فرعون کی طبی عمر پوری ہونے سے قبل ہی وفات ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ موروثی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت مساہرت کے قائل نہیں تھے اور وہاں سگے بہن بھائیوں کی شادیوں کا رواج عام تھا۔ دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کلیوپیٹرا نے بھی اپنے بھائیوں سے شادی کی تھی۔ توت عنخ آمن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ آثار قدیمہ کی ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی خبر دریافت کی ہے۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق
یہ قبر فرعون کی شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبری کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کی حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کی جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابو سر کی سب سے بڑی قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو پرآئینی مصر کی 5ویں نسل کی گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔